بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس طرح جانے انجانے میں انسان اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے یا ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اسے جاننے سے پہلے اللہ رب العزت کی کتاب سے ایک فرمان دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت شیطان سے کہتے ہیں کہ جا تو اپنے پیادوں کے ساتھ ان پہ سوار ہو جا، انسانوں پہ، اور ان کی مال اور اولاد میں حصے دار بن جا، لیکن میرے بندوں پہ تمہاری کوئی بالادستی، کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں شیطان کس طرح انسان کے مال اور دولت میں اور یہ جو اولاد تک میں شامل کس طرح ہو جاتا ہے۔ تو پہلے مال و دولت کا دیکھتے ہیں کہ دیکھیں انسان کی ایک نیچر ہے کہہ لیں، یا پھر اس کی ایک خصلت کہہ لیں انسان کی، کہ وہ مال و دولت سے بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اور وہ ساری زندگی اسے جمع کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس نے لے کے کچھ نہیں جانا، اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے کرتا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر تو اس نے جو اپنی مال و دولت اکٹھا کیا ہے ساری زندگی، جو اس کی اولاد اور نسلوں نے استعمال کرنا ہے، وہ اگر حلال طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے تو پھر تو اس میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ یعنی پھر اگر اس کی اولاد اور نسلیں وہ کھائیں گی، اسے استعمال کریں گی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، شیطان ان پہ ہیوی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کے شکنجے میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اگر وہ مال و دولت حرام طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، کسی کو دھوکہ دے کے یا حرام طریقے سے رشوت سے مال و دولت بنایا گیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ بنایا جا رہا تھا تب بھی اس میں شیطان شامل تھا، کیونکہ حرام طریقے سے جب اسے اکٹھا کیا جا رہا تھا وہ اسی وقت شیطان اس میں شامل تھا، مال و دولت میں۔ اب جب وہ اولاد نسلیں انہیں اسے کھائیں گی، اس میں رہیں گی، اسے استعمال کریں گی، اس سے جوان ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے پھر حرام جب نسلوں نے کھا کے جوان ہونا ہے تو نسلوں کا پورا وجود ہی حرام سے بننا ہے، یعنی کہ ان کے وجود کی، ان کی پرورش ہی اگر حرام کھا کے ہوئی ہو تو پھر تو ان میں حلال کی کوئی ہم وہ نہیں نہ سوچ سکتے کہ کوئی اس میں ہو۔ تو اسی چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کم از کم ہم اپنی نسلوں اور اولاد کو حرام سے بچائیں، ان کے لیے جو مال و دولت ہم اگر بناتے ہیں تو وہ حرام سے نہ ہو، نہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے بنانے کی، کیونکہ انہیں خود بہتر یہی ہوتا ہے کہ مال و دولت اولاد کے لیے کبھی نہ اکٹھا کریں، بلکہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ خود اپنا سیکھیں اور خود سٹینڈ ہونا سیکھیں، یہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح ہم جو ہے اپنی اولاد کو اور نسلوں کو یا تو تباہ کر رہے ہیں یا پھر تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ چلے اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پلٹ کر آنے والوں کو، پلٹ کر جو آتے ہیں، یعنی ان گناہوں کی دلدل کو چھوڑ کر، سارا کچھ حرام چھوڑ کر جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس قدر محبت برے اور نرم لہجہ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ خدا کو بڑا مہربان پائیں گے، کیونکہ خدا بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ بے شک نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جہنم کا ایندھن بنے یا اسے کچھ عرصہ ہی جہنم میں رہنا پڑے، حالانکہ ادھر کا تو ایک دن جو ہے ادھر کے 1000 سال کے برابر ہے، کسی 100 سال ادھر زندگی کسی کی ہو تو وہ 10 زندگیاں جیے تو جہنم کا ایک دن بنتا ہے، تو بڑا مشکل ہے۔ کئی ایک اللہ اس سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ برحال یہ ہے کہ پلٹ کر آنے والوں کے لیے اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، تو بہتر یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کی، ظاہر سی بات ہے شیطان انسان کو اس دنیا کے خواب دکھاتا رہتا ہے، لذتوں میں لگائے رکھتا ہے، حالانکہ اس دنیا کی بہترین لذت گندگی ہے، بہترین جو خوراک ہے اس دنیا کی وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے، یہ حقیر سی دنیا ہے۔ تو اس دنیا میں تو انسان کو پتہ تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان وہی بات ہے شیطان اسے دنیا داری میں لگا دیتا ہے، بلا دیتا ہے اپنے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، شیطان یہی کام کر رہا ہے کہ اس نے صرف انسان کو گمراہی کرنا ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے اور تمام برائیوں سے اور حرام سے اپنی قوت والی پناہ میں رکھے، انشاءاللہ آمین یا اللہ۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔
دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔